السلام علیکم۔ میں آپ تمام دوستوں کو اپنے چینل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں آپ سے جلد ملاقات نہ کر سکا، جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو چلیے، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم لیگل اسلحہ خریدنے کے لیے ڈیلر کے پاس جا چکے تھے، اور ہم نے کچھ سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ اسلحہ ہم نے پسند کیا، اس کو گرپ کر کے دیکھا، اس کو پراپر طریقے سے اس کے جو فنکشنز ہیں وہ سمجھے، اور اس کا وزن وغیرہ، اس کی ساری جو ظاہری جزیات ہیں، اس سے ہم نے آگاہی حاصل کی۔ اور اب ہم اگزامپل کے طور پہ ہم نے سمجھ لیجئے کہ ہم نے امپورٹڈ اسلحہ پسند کیا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ امپورٹڈ اسلحہ جو ہے وہ ہمارے ہاں آتا ہے، تو اس کے ساتھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ان کی جہاں پہ یہ پروڈیوس ہوا ہے وہاں پہ تو آپ کو وہ گارنٹی وارنٹی ہر چیز آپ کو وہ اس پہ ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اب یہ پاکستان میں آ گیا، یہاں سے اس کو اگر اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی خرابی نکل آتی ہے تو وہ ایک بڑا ہی ٹائرسم، بڑا مشکل سا وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر جو امپورٹڈ اسلحہ ہے وہ اس میں خرابی نہیں نکلتی، اور وہ کافی اس لحاظ سے جو لوکل اسلحہ ہیں ان سے اگر مقابلہ کیا جائے تو اس لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس میں پراپر اسٹیل استعمال ہوا ہوتا ہے، اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دے کے، اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ دے کے پراپر اس کے جو استعمال ہے اس کی کارکردگی کو بڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ اس میں لوہے کے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کے کوئی سلسلہ نہیں ہے عمومی طور پر، صرف چند ایک لوکل بڑی انڈسٹریز ہیں جو کہ ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز کسی نہ کسی حد تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے ان کے پاس ہے۔ تو اس کے علاوہ جو لوکل ہیں ان کے پاس اس طرح کی کوئی مستند نہ تو وہ سہولیات ہیں، نہ ہی تربیت ہے، تو فرق تو اس میں لازمی ہوگا۔ تو اب بات آتی ہے، اب ہم نے اسلحہ جو ہے ان سے دکان پہ جا کر ہم نے ان کی جو آؤٹ لیٹ ہے یا شو روم ہے وہاں پہ ہم گئے ہیں، اور ہم نے وہ اسلحہ کو دوبارہ سے گرپ کر کے دیکھا، سارا کچھ اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کو سمجھا، اور ہمیں وہ پسند آ گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب اسلحہ ہمیں پسند آ جاتا ہے تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ہمیں ذرا اس کو لوڈ کرنا، یعنی سلائڈ کو ذرا ہمیں کھینچنے کی اجازت دے دیں، یا ہمیں ذرا اس کو ڈیٹیل میں اس کو کھول کے اس کے اندر دیکھنے کی اجازت دے دے، تو شاید وہ ڈیلر آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ اسلحہ نہیں خریدیں گے اور آپ نے اس کو ریگ کر لیا، آپ نے اس کے سلائڈ کو کھینچ لیا، چھوڑ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جو لوہا ہے وہ اس پہ کہیں اسکریچز وغیرہ آ جائیں، اور جب وہ کوئی دوسرا خریدار آئے گا تو وہ جس کو ایگزامن کرے گا تو اس کو اگر یہ اسکریچز دکھائی دیں گے تو وہ یہ اسلحہ نہیں خریدے گا، اور کہے گا کہ جب کہ میں آپ کو پورے پیسے دے رہا ہوں تو مجھے بالکل اسکریچ لیس، کہ ہر طرح کی جو خامی کے بغیر مجھے اسلحہ چاہیے۔ تو وہ بات بھی ان کی درست ہے، تو اس لیے وہ آپ کو شاید اس کو سلائڈ کو کھینچنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور وہ آپ کو اس پہ خفا یا ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ امپورٹڈ ہے تو امپورٹڈ ظاہر ہے کہ وہ بڑے سٹینڈرڈ سے گزر کے آیا ہے، ان کے بڑے مراحل سے گزر کے آیا ہے، ہر مرحلے پہ ان کا چیک ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی خرابی نکل بھی آتی ہے تو وہ اس کو اس اسمبلی لائن سے نکال دیتے ہیں اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیتے ہیں، یا تو اس کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو دوبارہ سے اس کی وہ خامی کو دور کر کے دوبارہ سے اسمبلی لائن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ آخری شخص یعنی خریدار کے پاس پہنچتا ہے تو
بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی رہ جائے، اور اگر خدا نخواستہ مطلب خرابی رہ بھی جاتی ہے تو وہاں وہ ان کی وارنٹی اس کی وہ اس کو کور بھی دیتی ہے، اور وہ اس کو دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرا کے بھی دیں گے، یا اس کو اگر وہ تبدیل کی بھی اس میں کوئی گنجائش ہے تو وہ اس کو تبدیل بھی کرا دیں گے۔ لیجیے، اب ہم نے یہ جو چند ایک باتیں تو یہ ہم نے سمجھ لیں، اب بات آتی ہے کہ جو لوکل اسلحہ ہے اس کے جو مراحل ہیں وہ تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ وہ آپ کو سلائڈ کو ریک کرنے کی، یعنی اس کو کھینچنے کی اجازت بھی دے دیں گے، ایگزامن کرنے کی بھی دے دیں گے، شاید اس کو ڈس اسمبل کرنے کی بھی اجازت آپ کو وہ شاید وہ کہیں گے جی کوئی چلے کوئی بات نہیں، آپ اس کو دیکھ لیں اندر سے، تو وہ جو ہے آپ اس کو پراپر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے سارے فنکشنز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مشین ورک کس طرح کا ہوا ہوا ہے، صفائی کی ہے اس کی کس طرح کی ہے، اور اس میں کروم کس طرح کا ہوا ہوا ہے، پراپر ہے یا پراپر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آپ اس کو اور اگر آپ کے پاس ساتھ کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ آپ کو لازمی اس چیز میں ہیلپ کر دے گا، کہ وہ بتا دے گا کہ یہ جو ہے پسٹل اس کی ظاہری معیار جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو اب بات آتی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پسند کر لی، مثال کے طور پہ آپ نے امپورٹڈ پستل جو ہے وہ پسند کر لی، اب وہ اس کو آپ کے ڈیمانڈ نوٹ پہ ڈیلر جو ہے وہ اس کو ڈیمانڈ نوٹ پہ چڑھائے گا، اور وہ پھر اگلا پروسیجر بھی آپ کو بتا دے گا کہ اس کو فردر آپ نے اس ڈیمانڈ نوٹ کو کہاں لے کر جانا ہے، اور اس کے دوسرے جو مراحل ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہ جو لوکل اسلحہ ہے، اس کے بارے میں ایک ویڈیو انشاءاللہ جلدی بناؤں گا، اور بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی کہ میں یہ بتاؤں گا کیا ہمیں یہ لوکل اسلحہ لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اور کیا یہ ہمارے مقصد جو ہمارا اصل مقصد ہے اپنا یعنی سیلف ڈیفنس، کیا اس میں ہمیں اپنی حفاظت کے لیے یہ کارگر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہوں گی، تو انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ جو ویڈیو میں بناؤں گا اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ نے ان کو ادائیگی کر دی، سارا کچھ ہو گیا، اب آپ نے اس کو کیری کرنا ہے، تو کیری کر کے یعنی آپ نے اس کو لے کے جانا ہے، تو آپ نے ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ اسلحے کو کیری کرتے ہوئے آپ نے جب نیا اسلحہ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ابھی یوز ٹو نہیں ہیں، تو آپ اس کی گولیاں اس میگزین میں مت ڈالیے گا، اور وہ میگزین کو اگر ڈال بھی لی ہیں تو اس کو جو پسٹل ہے اس کے اندر انسرٹ مت کیجیے گا، اس کو علیحدہ سے رہنے دیجیے گا، اور کنسیل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ اگر اسلحہ کیری کرتے ہوئے بے شک آپ کے پاس یعنی کہیں کا بھی لائسنس ہے، پاکستان میں اسلام آباد کا ہے یا کسی اور شہر کا ہے، تو یہ خیال آپ نے کرنا ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ دوسرے شخص کو دکھائی نہ دے، اگر وہ دکھائی دیتا ہے تو اس پہ بھی قانونی لحاظ سے جو ہے وہ قدغن لگائی جا سکتی ہے، اور یہ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ جب اسلحہ لے کر جائیں اس کو بالکل کسی بند چیز میں، اپنے بیگ میں یا اپنے کپڑوں کے اندر کے باہر سے بالکل دکھائی نہ دے۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ میں نے اکثر مجھے شاپس وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے، وہاں سے مطلب کبھی ملاقات کے لیے یا اپنا کوئی مسئلہ لے کر یہ جو اسلحے کی شاپ ہے، تو وہاں پہ میں نے اکثر دیکھا نئے آتے ہیں جو اسلحہ خریدنے کے لیے، ان کو کوئی خاص تربیت نہیں ہوتی، اور ان کو یہ معلومات نہیں ہوتی کہ اسلحے کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کو ہینڈل کرنے کا پروٹوکول کیا ہے، اس کو کس طریقے سے گرپ میں
لینا چاہیے، سیف ڈائریکشن میں اس کی مزل کو رکھنا چاہیے، ٹریگر سے انگلی ہٹا کر رکھنا چاہیے، تو وہ بالکل میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے ڈیلی ڈالی ہوئے، یعنی بہت بے پرواہی سے، لاپرواہی سے اس کو وہ اسلحے کو ادھر ادھر یوں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، مطلب وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس کی مزل کی ڈائریکشن بھی اس طرف کبھی ہو جاتی ہے، کبھی اپنی طرف کریں، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو وہ جو ڈیلر ہے وہ خاموش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلحہ فروخت کرنا ہے، اگر وہ ان باتوں سے ان کو منع کریں تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہم سے خفا ہو کے یہ چلے جائیں گے، اور ہمارا جو گاہک ہے وہ ہم سے جو ہم نے اس سے منافع کمانا ہے وہ رہ جائے گا۔ تو بات مقصد یہ تھا بات کا کہ آپ جب بھی ویپن کو ہاتھ میں پکڑیں، دو چیزیں آپ نے فوری طور پہ اس کو پریکٹس اس کی آپ نے وہ کرنی ہے، چاہے آپ ایک ٹوائے گن لے لیں، اس پہ یہ پریکٹس کریں کہ ایک تو مزل کی ڈائریکشن کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ سیف ڈائریکشن میں ہو، اس کی نالی کی ڈائریکشن سیف ڈائریکشن میں ہو۔ سیف ڈائریکشن وہ ہوتی ہے جو کہ بالکل آپ کے نزدیک والی ڈائریکشن ہو، ذرا دور والی ہو، وہاں پہ کوئی شخص نہ ہو، وہاں پہ کوئی قیمتی اشیاء نہ ہو، وہاں پہ کوئی جانور، کوئی پیٹ وغیرہ وہ نہ ہو، اور وہ آپ نے اسی سمت میں ہی اس ڈائریکشن میں ہی اپنی جو گن ہے یا پسٹل ہے اس کو اس کی ڈائریکشن رکھنی ہے ہمہ وقت، ہر وقت۔ یہ سب سے پہلا بنیادی اصول ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو انگلی ہے وہ ٹریگر سے بالکل ہٹ کے اس کے اوپر جو سلائیڈ ہوتی ہے اس کی سیدھ میں آگے کی طرف رہنی چاہیے، اور وہ کبھی بھی اس کے اوپر ٹریگر پہ آپ کی انگلی نہیں آنی چاہیے جب تک آپ نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، بھلے وہ جو اسلحہ ہے اس میں آپ کو یقین ہے اس میں گولی نہیں ہے، اور بے شک وہ ٹوائے گن ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے، اس کو رکھنا ہے، اٹھانا ہے، رکھنا ہے، اٹھانا ہے، اور یہ دو چیزوں کی تو پریکٹس آپ نے بالکل ازبر طریقے سے آپ نے اس کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس کے بغیر یہ ایک بنیادی ایک اصول ہے، اگر یہ کوئی اس اصول کو فالو نہیں کرتا تو دوسرا دیکھنے والا جو اس کو سمجھتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی امیچور بندہ ہے، اس کو اسلحہ ہینڈل کرنا نہیں آتا، اور یہ لاپرواہ سا ہے، اور اس سے بچ کے ذرا دور فاصلہ رکھ کے بیٹھنا چاہیے، یا پھر بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ کوئی اس طرح سے وہ اس پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہا تو جو دیکھنے والا سمجھدار بندہ اس کو اس کمرے سے بھی نکل جانا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں اس کے اندر گولی رہ گئی ہو اور وہ غلطی سے خدا نہ خواستہ کوئی بھی ریزن، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ ایک بڑا ایسا حادثہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پھر انسان بعد میں ریگریٹ ہی کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہی پکڑتے ہیں یہ دو چیزوں کے بعد تیسری آپ نے میگزین نکال دینا اس کو میگزین بٹن سے پش کر کے اس کو نکال کے سائڈ پہ کر دینا، پھر اس کی آپ نے سلائیڈ کو کھینچنا ہے اور اس کے چیمبر کو دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی بلٹ یا کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے تو آپ نے اس کو جو نکالنے کا پروسیجر ہے وہ آپ نے اختیار وہ کریں گے، اس کو آپ نے دوبارہ سے اگر وہ ریک کریں گے جو بھی اس کا وہ پھر دوسری طرف ہم چلے جائیں گے، ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ اس کو کلیئر کرنے کا، کسی ویپن کو کلیئر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں آپ نے ذہن میں ہر صورت میں بٹھا کے رکھنی ہے۔ نزدیک والی جگہ پہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آپ نے مزل کی طرف نہیں، مزل کا رخ اس طرف نہیں کرنا، بھلے وہاں پہ بے شک وہاں پہ دیوار ہی کیوں نہ ہو اور وہ آپ کو سیف کیوں نہ لگ رہی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے اس میں فائر ہو جاتا ہے تو وہ فائر جو ہے ریباؤنس ہو کے وہ واپس بھی آ سکتا ہے نا۔ اس میں یہ اور وہ اسی طرح خطرناک ہوگا جیسے آپ نے کسی کے اوپر یا آپ پہ خدا نخواستہ کسی نے آپ کے اوپر فائر کیا ہے۔
بہت ہی خطرناک عمل ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں کا خیال کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات عرض کروں گا کہ جب آپ بھی ڈیلر شاپ میں جائیں، کبھی بھی ان پہ اپنی مہارت یا اپنے علم کا سکہ بٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اس لیے کہ یہ لوگ بہت عرصے سے اس کاروبار میں ہوتے ہیں، یہ اسلحے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، عام بندے سے بہت زیادہ معلومات ان کو ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ان کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی بہت معلومات ہیں اور آپ کو ان سے بھی زیادہ، یعنی جو ڈیلر ہے اس سے بھی زیادہ معلومات ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے افینڈ ہو جائیں، تو وہ پھر ڈیل میں بھی وہ ناخوشگواری کا عمل شامل ہو جائے گا، اور وہ آپ کی شاید وہ ڈیل اس طرح سے نہ انجام پا سکے جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ تو اور جو ڈیلر ہے اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ جو ہے بہت ہی پولائٹ طریقے سے اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کی جو کوائریز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں، ان کو بتائیں، اس میں غصہ یا ان کو جھنجھلاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر جو ڈیلر حضرات ہیں وہ تھوڑا سا ذرا جھنجھلا جاتے ہیں جلدی، شاید یہ اس کاروبار کی ہی نیچر ہے۔ تو بس یہ برداشت کا عمل دونوں سائڈ پہ رہنا چاہیے ڈیل کے دوران۔ آ، آخری بات یہ ہے کہ جو ڈیلر ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ رہا اور آپ کو معلومات دینے میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس سے کوئی بھی ہتھیار مت لیں، بے شک آپ کو وہ پسند ہی کیوں نہ آ رہا ہو۔ اس کی ریزن ہے کہ جب آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کے ویپن میں کوئی خرابی نکل آتی ہے، تو آپ جب اس کے پاس دوبارہ جائیں گے وہ خرابی کا اس کو بتانے کے لیے اور اس کو کہنے کے لیے جی یہ خرابی اس میں نکل آئی ہے، اور یہ وارنٹی گارنٹی جو ہے یہ اس کے مطابق میں اس ٹائم پیریڈ میں آیا ہوں، تو مجھے یہ ٹھیک کروا کے یا ٹھیک کر کے یا نیا جو ہے وہ اگر لوکل ہے تو وہ شاید آپ کو نیا بھی دے دیں گے۔ تو اس میں اگر وہ اخلاق کا اچھا نہیں ہے، تو وہ آپ کو جو اطمینان آپ چاہتے ہیں وہ شاید آپ کو وہ اطمینان دینے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آپ شاید اس میں تلخ کلامی یا اللہ نہ کرے، مطلب ذرا تھوڑا سا ہاٹ ورڈ جو ہیں وہ ایکسچینج ہونے کی نوبت تک وہ آ جاتی ہے، تو اس سے آپ نے بچنا ہے ہر صورت۔ تو ایسے بندے کے پاس جائیں جو کہ جس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، اور جب آپ بلکہ ایک دو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ 2-3 لوگوں کے پاس جائیں، اس میں سے جو بیسٹ آپ کو لگے، کوئی ریفرنس کے ساتھ بے شک ہو، اس سے پھر آپ وہ جو ڈیل ہے اس کو آگے چلائیں، اس کو دیکھیں کہ وہ جو آپ کو معلومات دے رہا ہے اس سے آپ کو اطمینان بھی ہو رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو معلومات مجھے چاہیے تھی وہ مجھے یہاں سے مل رہی ہیں۔ تو دوستو یہ تو موٹی موٹی باتیں تھیں۔ ابھی ایک نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ وہ بڑی جلدی میں اپلوڈ کروں گا، اور اس میں آپ کو اس سے فردر ایک سٹیپ آگے کا اور وہ اس سیریز کی آخری انشاءاللہ وہ ویڈیو ہوگی۔ اس کے بعد ہم بہت سارے ایسے ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے جو عام طور پہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے، اور وہ معلومات آپ تک نہیں پہنچتی۔ تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ برائے مہربانی ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔